آیت نمبر 43 قالو تو درباریوں نے یہ کہا کہ اضغاث احلامی یہ پریشان قسم کے خیالات معلوم ہوتے ہیں، فما نحن بتاویل الاحلام بعالمین اور ہم خوابوں کی تعبیر کے علم سے واقف بھی نہیں ہیں۔ بادشاہ کو نظر آنے والا خواب بہت ہی معنی خیز خواب تھا، جس کو یہاں پہ اضغاث و احلام کہہ دیا گیا ہے۔ اضغاث کا لفظ جو ہے یہ ضاد غین سا سے ہے، اور زغث کہا جاتا ہے کہ ایسی پوٹلی یا بوری جس کے اندر گھاس پھوس بھی ہوتا ہے، ٹہنیاں بھی ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے پتھر بھی ہوتے ہیں، یعنی کہ مختلف چیزوں کا ایک جگہ جمع ہو جانا۔ اور احلام کا لفظ آیا ہے تو 3 طرح کے خواب جو ہیں وہ بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک وہ حدیث و نفس کہا جاتا ہے کہ ایسے خواب کے جو کہ صرف آپ کے دن کے خیالات کی وجہ سے آپ کو آتے ہیں، اس کا کوئی اچھا یا برا اثر انسان کے اوپر نہیں ہوتا، یہ بس انسان کے ذہنی خیالات ہوتے ہیں۔ دوسری طرح کے جو خواب ہوتے ہیں وہ من اللہ ہوتے ہیں، جنہیں مبشرات بھی کہا جاتا ہے، کہ جس میں انسان کو بہت ساری جو ہیں وہ خوشخبریاں بھی دی جاتی ہیں اور کچھ علامتیں بھی دکھائی جاتی ہیں۔ یہ سب آپ کی تفسیر میں اس کو جان لیتے ہیں۔ اور تیسری ٹائپ کے جو خواب ہوتے ہیں جنہیں حلم کہا جاتا ہے، یہ من شیطان ہوتے ہیں، جو برے خواب ہوتے ہیں۔ ایسا خواب جس کو دیکھ کے انسان ڈر جاتا ہے تو ان کو احلام کہا گیا ہے۔ اور ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں پوچھنی چاہیے، صرف جو نبی علیہ السلام نے عمل بتایا مسنون وہ کرنا چاہیے۔ تو بادشاہ کے اس قدر اہم خواب کو ان لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ تو ہمیں لگتا ہے کہ منتشر قسم کے خیالات ہیں، دراصل میں وہ اس خواب کی تعبیر بتانے سے قاصر تھے، لہذا جو کام بندے کو آتا نہ ہو تو اس کے بارے میں یہ کہہ دو کہ یہ کام ہی صحیح نہیں ہے۔ یہ یہاں پہ ان درباریوں کی جو نفسیات ہے وہ بیان کی جا رہی ہے کہ جب نالائق لوگ ہوتے ہیں جنہیں بڑے بڑے عہدوں کے اوپر بٹھا دیا جاتا ہے، اور جب انہیں کوئی کام کرنا نہیں آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کام ہی صحیح نہیں ہے۔ حالانکہ مصر کی ثقافت ایسی ہے کہ وہ لوگ خوابوں کی تعبیر اور آنے والے وقت کے بارے میں پیشن گوئیاں اور علم نجوم، اس طرح کی بہت ساری خرافات جو ہیں وہ اس قسم کی ثقافت میں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں، مگر جہاں ان کو ایک ایسا خواب نظر آیا کہ جس کی تعبیر ان کی سمجھ سے باہر تھی، انہوں نے کہا کہ خواب ٹھیک نہیں ہے۔